بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ درس چل رہا ہے نعمت الباری، جو شرح ہے صحیح البخاری، جس کو لکھنے والے مفتی غلام مفتی غلام سعید صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزے کے بیان میں حدیثیں چل رہی ہیں، جس میں ہم نے پچھلی حدیث پڑھ لی تھی۔ اب اس کی شرح چل رہی ہے کہ کم کھانے کو زیادہ کرنے کا معجزہ کے بارے میں علماء کرام کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، بنا کسی دیری کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ محمد فضیل بن فاطمی شیبی فرماتے ہیں، اس حدیث میں غزوہ خندق کے واقعے کا ذکر ہے، نیز اس میں مسجد کا ذکر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو غزوہ خندق میں نماز پڑھنے کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو، یعنی حضرت ابو طلحہ کے گھر کی طرف چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حضرت ابو طلحہ کے ہاں جانے کا حکم دیا۔ حالانکہ حضرت ابو طلحہ نے ان کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ آپ کو حضرت ابو طلحہ کی محبت کا پتہ تھا، اور آپ نے جو اپنے اصحاب کو بلایا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اس سے ان کا آپ کی نبوت پر ایمان زیادہ ہوا، اور بھوکے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور ان لوگوں نے جو کھانا کھایا وہ آپ کے معجزے سے حاصل ہوا تھا۔ حافظ ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو طعام کی دعوت دی جائے تو وہ اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی اس دعوت میں لے جائے، خواہ ان کو دعوت دینے والوں نے بلایا ہو، مگر میرے نزدیک یہ اس صورت میں محمول ہے کہ جب دعوت دینے والا اس سے خوش ہو اور وہ کھانا ان سب کے لیے کافی ہو۔ تو یہاں پر ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے، اگر کسی نے ہمیں دعوت دی ہے اور وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے جس کو دعوت دی گئی، اور وہ اسے لے جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لے جانے سے اس دعوت میں یا اس کو بلانے والے کو کوئی دقت ہو تو نہ لے جائے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے کافی ہو، تو حضرت ام سلیم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ حضرت ام سلیم یہ جان گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی کم مقدار کے باوجود اتنے اصحاب کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کا یہ معجزہ ظاہر ہو کہ کم کھانا آپ کی برکت سے زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعام سے کھانا کھایا اور گھر والوں نے کھایا، اس کے بعد بھی کافی کھانا بچ گیا جو ہم نے پڑوسیوں کو ہدیہ کیا۔ صحیح مسلم میں اس طرح الفاظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 اصحاب کو باری باری کھانے کے لیے بلایا تھا، یکے بارگی سب کو ایک ساتھ نہیں بلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر چھوٹا تھا اور سب کی باری نہیں آتی۔ کبھی یہ کوئی سوچے کہ 10 کو کیوں بلایا، تو اس کا بھی جواب یہاں پر آ گیا ہے۔ اب حدیث پڑھتے ہیں اگلی۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، مجھے محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو احمد الزبیری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسرائیل نے حدیث بیان کی، از مزور اللہ اکبر از منصور از ابراہیم از علقمہ از حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ہم معجزات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم ان کو وعید شمار کرتے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو پانی کم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا تم فالتو پانی ڈھونڈو کر لاؤ، تو صحابہ ایک برتن میں ڈھونڈ تھوڑا سا پانی لے کر آئے، بس آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، پھر آپ نے فرمایا آؤ مبارک پانی کی طرف، پھر آپ نے فرمایا یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ
پس بے شک میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، اور جس وقت طعام کھایا جاتا تھا تو ہم اس کی تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کھانے کی تسبیح کو سننا بھی رسول اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صحابہ کا کھانے کی تسبیح کو سننا بھی، سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ امام بہقی نے جزم کے ساتھ کہا ہے کہ یہ سفر حدیبیہ کا تھا، اور امام ابو نعیم نے دلائل نبوہ میں کہا کہ یہ سفر غزوہ خیبر کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ برکت اللہ کی طرف سے، یعنی اس زائد پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ہم کھانے کے دوران طعام کی تسبیح کو سنتے تھے، یہ عہد رسالت کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جس کو صحابہ سن رہے ہیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے، برکت سے۔ بعض نشانیوں کا ڈرانے کے لیے ہونا اور بعض نشانیوں کا اللہ کی برکت کے اظہار کے لیے ہونا، کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نشانیوں کو تخفیف یعنی ڈرانا گمان کرتے ہو، اس گمان کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم نشانیاں صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، اللہ، لیکن در حقیقت نہ تمام نشانیاں ڈرانے کے لیے ہوتی ہے اور نہ تمام نشانیاں برکت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے۔ بعض جو نشانیاں خوف دلانے کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، جسے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور بعض نشانیاں اللہ تعالیٰ کی برکت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، جیسے کم کھانے سے کثیر لوگوں کا شیر ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ برکت کا خلق اللہ عز و جل ہے، برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی برتن میں تھوڑا سا پانی منگوایا، اللہ اکبر، اس کی حکمت یہ تھی کہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام پانی ایجاد اور پیدا کرنے والے ہیں، بلکہ پانی کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ بے شک نبی علیہ السلام کی برکت سے کم پانی زیادہ ہو گیا، اور اس برکت کا خلق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس برکت کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر فرمایا، اور یہی نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ طعام اور کنکریوں کی تسبیح پڑھنے کے متعدد احادیث، اب دیکھیں کھانے اور پتھر بھی تسبیح کر رہے ہیں حضور اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں حدیث بتا رہے ہیں کہ اسماعیل نے اس حدیث میں یہ تصریح کی ہے کہ ابو احمد زبیری بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح کو سنتے تھے، اور امام بہقی نے اس حدیث کا ایک شاہد بیان کیا ہے کہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت سلمان نے ایک دوسرے کی طرف مکتوب لکھا اور اس میں پیالے کی نشانی بیان کی، وہ دونوں ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہ پیالہ اور پیالہ کا طعام تسبیح کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور قاضی ایاس مالکی نے محمد سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام علیل ہو گئے یعنی بیمار ہو گئے، تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل ایک تھال لے کر آئے، اس میں انگور اور تازہ کھجور تھے، آپ نے ان سے کھایا تو انہوں نے بھی تسبیح کی۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ کنکریوں کی تسبیح کرنا مشہور ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں اٹھائی تو وہ تسبیح کرنے لگی، پھر آپ نے ان کنکریوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھی تو وہ تسبیح کرنے لگی۔ اس حدیث کو امام بزار نے اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امام طبرانی نے ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ خلق میں تھے انہیں ان تسبیح کو سنا، جو لوگ حلقے میں تھے اس ٹائم انہوں نے اس تسبیح کو بھی سنا۔ امام ابن الحجب نے بعض شیعہ سے روایت کیا کہ چاند کا شک ہونا اور کنکریوں کا تسبیح پڑھنا اور کھجور کے تنے کا ہیچ مار کر رونا، اللہ اکبر، اور ہرنی کا آپ کو آ کر سلام کرنا، یہ سب اخبار احاد ہے۔ حالانکہ ان کی روایت کرنے کی بہت ذرائع تھے، تاہم انہوں نے ان کی روایتوں کی تکذیب نہیں کی، اگرچہ یہ واقعات خبر واحد سے منقول ہے، لیکن ان کا مجموعہ قطعیات کا فائدہ دیتا ہے۔ چاند کے شک ہونے اور اللہ اکبر
کھجور کے تنے کے مشہور روایت ہے جو قطعیات کو مفید ہے، اور کنکریوں کی تسبیح صرف اس سند ضعیف سے ثابت ہے، اور ہر ہرنی کے سلام کرنے کی ہمیں کوئی سند نہیں ملی، قوی نہ ضعیف۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری۔ ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زکریا نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عامر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد فوت ہو گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، بس میں نے کہا میرے والد پر قرض ہے اور میرے پاس صرف وہی چیز ہے جو ان کی کھجوروں کے باغ سے پیداوار نکلے گی، اور اس پیداوار سے تو کئی سالوں میں بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا، سو آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ قرض خواہ اللہ اکبر بد زبانی نہ کرے۔ جب قرض خواہ نہیں مانے تو آپ نے کھجوروں کے سبحان اللہ ڈھیریوں میں سے ایک ڈھیر کے گرد چکر لگائے، پھر آپ نے دعا کی، پھر دوسرے ڈھیر کی گرد چکر لگائے، پھر اس پر آپ بیٹھ گئے، پھر فرمایا کھجوریں اتر کر انہیں پوری 200 سرا قرض ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھ گئے، پھر فرمایا کھجوریں اتار کر انہیں پوری 200 سرا قرض ادا ہو گیا، اور جتنی کھجوریں انہیں دی تھی اتنی ہی باقی بچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں یہ بھی ثبوت ہے کہ آپ کی برکت سے اس باغ کے کم کھجور زیادہ ہو گئے، حضرت جابر کا پورا قرض ادا ہو گیا اور اتنی ہی کھجور پھر بھی بچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث امام بخاری روایت کر رہے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معطر نے حدیث بیان کی، از والد خود انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حدیث بیان کی کہ ان کو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الصفہ فقراء لوگ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا جس آدمی کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسروں کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 5ویں کو لے جائے یا 6ٹھے کو لے جائے، یا جس طرح آپ نے فرمایا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر 3 کو لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کو لے گئے، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 نفر تھے، میں تھا اور میرے والد تھے اور میری ماں تھی، اور مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے خادم کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں، وہ ہمارے گھر اور حضرت ابو بکر کے گھر کے درمیان تھے، اور حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رات کا کھانا کھایا، پھر آپ کے پاس بکری رہی، معذرت یہ پرنٹ صاف نہیں ہے، اس ٹائم میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر واپس آئے، پھر ٹھہری حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا کھانا کھا لیا، پھر جب رات کا اتنا حصہ گزر گیا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، تب حضرت ابو بکر آئے، ان کی بیوی نے کہا آپ کو اپنے مہمانوں سے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر آئے، ان کی بیوی نے کہا آپ کو اپنے مہمانوں سے یا کہا، آپ نے اپنے مہمانوں سے یہ کہا کہ مہمان سے کس چیز نے روک رکھا تھا؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ ان کی بیوی نے کہا مہمانوں نے آپ کے آنے کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا، ان پر کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے اور گھر والوں پر غالب رہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا سو میں جا کر چھپ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر نے غصے سے کہا اے سستی کے مارے یا جاہل، اللہ کرے تیری ناک کٹ جائے، اور ان کو برا کہا اور مہمانوں سے کہا کھاؤ اور میں اس کھانے کو بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ کی قسم ہم ایک لقمہ لیتے تو نیچے سے اس سے زیادہ نکل آتا، حتیٰ کہ وہ سب سیر ہو گئے اور وہ کھانا پہلے سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ وہ کھانا بہت زیادہ ہے تو اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراش کی بہن، انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم یہ کھانا تو اب پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر اس میں سے حضرت ابو بکر نے کھایا اور کہا وہ جو میں نے اس کھانے کو نہ کھانے کی قسم کھائی تھی وہ شیطان کی طرف سے تھا۔ پھر اس میں سے ایک لقمہ کھایا، پھر وہ کھانا اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے، وہ کھانا ان کے پاس رہا
اور ہمارے اور ایک قوم کے درمیان صلح کا معاہدہ تھا، بس اس کی مدت گزر گئی تھی، ہم نے ان کی 12 جماعتیں بنا دی اور ان میں سے ہر مرد کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ ہر مرد کے ساتھ کتنے مرد تھے، لیکن یہ معلوم ہے کہ آپ نے وہ تمام طعام لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام لشکریوں نے اس سے کھایا۔ سبحان اللہ، اتنا کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہو گیا۔ اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں وہ طعام 3 گنا زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ طعام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پوری لشکر کے لیے کافی ہو گیا، اور یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور کرامت ہے۔ اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد نے حدیث بیان کی، از عبد العزیز از حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ از یونس از ثابت از حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اہل مدینہ پر قحط آ گیا، بس جس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک مرد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، گھوڑے بھوک سے مر گئے اور بکریاں مر گئیں، سو آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائیں۔ بس آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی۔ حضرت انس نے کہا اس وقت آسمان شیشے کی طرح شفاف تھا، پھر پرجوش ہوا، سبحان اللہ، پرجوش ہوا چلی اور اس نے بادلوں کو اٹھایا، پھر وہ بادل جمع ہوئے، پھر آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے اور زوردار بارش ہوئی کہ ہم بارش میں ڈوبتے ہوئے چل رہے تھے، حتیٰ کہ ہم اپنے گھر میں پہنچے، پھر دوسری جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی، پھر وہی مرد کھڑا ہوا یا کوئی دوسرا شخص، بس اس نے کہا یا رسول اللہ، مکانات منہدم ہو گئے، سو اب اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اس بارش کو روک دے۔ بس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دعا کی ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر بارش نہ ہو، اللہ اکبر۔ بس میں نے بادلوں کی طرف نظر کی تو وہ مدینہ کی گرد سبحان اللہ بھٹک چکی تھے، گویا کہ مدینہ ذرا جوہر سے مرصع تاج کی طرح ہو گیا تھا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کتنے قرب ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ بارش کر دے، ایک سیکنڈ میں بارش بند کرنے کی دعا کریں تو ایک سیکنڈ میں بارش بند ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ، آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معجزے کا بیان ہے کہ آسمان شفاف تھا، اس میں کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا فوراً بادل امڈائے اور اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گئے، پھر جب آپ نے بارش روکنے کے لیے دعا کی تو اسی وقت بارش رک گئی، سبحان اللہ۔ اور آپ جس سمت اشارہ فرماتے تھے بادل اس طرح چلتے جاتے تھے، اس لیے تو ہم فرماتے ہیں حکومت رسول اللہ کی، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اگلی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مسنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن کثیر ابو غسان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو حفص نے حدیث بیان کی اور ان کا نام عمر بن العلا ہے، اچھا عمر بن العلا، اور امن بن اعلیٰ کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے نافع سے سنا از حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، بس جب ممبر بنا لیا گیا تو آپ اس کی طرف مڑ گئے، بس وہ تنا آواز سے رویا اللہ اکبر، سو آپ اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا۔ عبد الحمید نے کہا ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں معاذ بن اعلیٰ نے خبر دی از نافع، اسی طرح بیان کیا کہ حدیث کے ابو العاصم نے از ابن ابی روایت کے از نافع از ابن عزاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری سند امام بخاری نے پیش کی ہے۔ اگلی حدیث سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جس کھجور کے درخت پہ ٹیکا لگا کے خطبہ دیتے تھے
جب ممبر بن گیا تو جب وہاں سے خطبہ نہیں دیا تو وہ رونے لگا. تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بھی شفقت فرمائی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا احساس ہے, سب پہ شفقت فرمانے والے ہیں ہمارے آقا و مولا. اگلی حدیث بیان کر رہے ہیں. ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں عبد الواحد بن ایمن نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا, آج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے تھے, یا کہا کھجور کے درخت سے. انصار کی ایک عورت نے یا مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو. پھر جب جمعہ کا دن آیا تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ کھجور کا درخت, اللہ اکبر, کتنا بچوں کی طرح ہیج کرنے رونے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے, بس اس تنے کو اپنے ساتھ لپیٹا. وہ اس بچے کی طرح سسکیاں لی کر رو رہا تھا کہ جس کو چپ کرایا جا رہا ہو وہ اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ اس جگہ ذکر سنتا تھا. اللہ اکبر. اس حدیث کی مفصل شرح اگر آپ کو دیکھنی ہے تو حدیث نمبر 449 کی شرح میں دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی ہم پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں. ابھی اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی ہمارا کتاب المناقب چل رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گی, کون سا باب بہتر رہے گا, پھر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کی محبت میں رو رہا تھا, یہ پڑھی ہم نے. اگلی حدیث, اچھا آگے فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں رو رہا تھا کہ اب وہ آپ سے دور ہو گیا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز سننے سے بھی دور ہو گیا تھا. سبحان اللہ. اگلی حدیث بیان کرے امام بخاری. ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی. از سلیمان بن بلال از یحییٰ بن سعید. انہوں نے کہا مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کے تنوں کے چھت سے بنی ہوئی تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تو کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس تنے کی آواز سنی جسے 10 ماہ کے حاملہ اٹھنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس آئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا, پھر وہ تنا پرسکون ہو گیا. اس حدیث کی شرح بھی پہلے گزر چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ کہ کھجور کا تنا آپ کی محبت سے آپ کے فراق میں رویا. سبحان اللہ. اللہ. حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے سے افضل ہے, کیا مطلب؟ بڑھتے ہیں شرح. امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی کیا فرماتے ہیں, اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. امام دارمی رحمہ اللہ, امام عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی 255 ہجری کے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے تنے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس کے پاس آئے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں اس جگہ بو دوں جس جگہ تم پہلے تھے, اور اگر تم چاہو تو میں تم کو جنت میں اللہ بو دوں اور تم جنت کے دریاؤں اور چشموں کا پانی پیتے رہو, پھر تم سے عمدہ سبز اور پھل پیدا ہو اور اولیاء اللہ تمہارے پھولوں اور کھجوروں کو کھائیں. حضرت بریدہ نے کہا کہ اس تنے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی اور اس نے آپ سے 2 مرتبہ کہا جی ہاں آپ ایسا کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا آپ مجھے جنت میں بو دیں. سنن دارمی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی امام دارمی کی اس روایت سے استدلال کیا ہے. نیز میں لکھتے ہیں کہ امام بہقی نے کہا کہ کھجور کے تنے کا رونا ان امور میں سے ہے جن پر تمام متقدمین اور متأخرین پہلے اور آخری نے اعتماد کیا ہے. اور اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کی طرح ادراک پیدا کیے ہیں, بلکہ ان سے افضل ادراک پیدا کیے ہیں. اور اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. اب دیکھو یہاں سے پتہ چل رہا ہے
کہ کھجور پیڑ جو آج یہ سائنٹسٹ انہوں نے کرا ہے کہ پیڑ بھی جیون رکھتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی امت کو بتا دیا تھا۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ پتھر بھی بولتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور باقی آیت ہے ہی کہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ مناقب شافعی میں یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھجور کے تنے کے رونے کا معجزہ عطا کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ آپ نے کھجور کے تنے کی آواز سنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بنے رہیے، بہت علم میں اضافہ ہوگا آپ کے۔ یقیناً میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد اس چیز کو امت تک پہنچایا جائے، تو جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات پہنچ سکے، اور ہمارے علماء کرام نے جو پیغام دینے کی کوشش کی وہ امت تک پہنچے۔ تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سبھی سے، اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔